أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أهدى إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهرها من ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قل أرأيتم کہہ دیے ارائیتم تم دکھاؤ مجھے شرکاءکم تمہارے شریک ہیں الذین تدعون جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا آرونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے من الارض زمین سے ام لہم یا کہ ان کے لیے ہے شرکن فی السماوات آسمانوں میں کوئی آسمان پیدائش میں ان کو کوئی حصہ ہے ہم آتیناہم کیا یا آتیناہم ہم نے دی ہے انہیں کتابن کوئی کتاب فہم کہ وہ ان کے لیے ہو علی بینات من ان کے لیے کوئی اس میں دلیل ہو بل بلکہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا بلکہ یہ ظالم لوگ نہیں وعدہ دیتے ظالم لوگ بعضهم ان کے بعد بعضا بعض سے الا غرورا مگر دھوکے کا ان اللہ بے شک اللہ یمسک السماوات والارض اسی نے تھامے ہوا ہے آسمان اور زمین کو ان تزولا کہ وہ دونوں ہٹ نہ جائے یا گر نہ پڑے ولا ان زالتا اور اگر وہ دونوں زالتا دونوں اگر وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں ان امسکہما من احدن تو نہیں ہے کوئی ان دونوں کو تھامنے والا من احدن کوئی بھی من بعد اس کے بعد انہو کان حلیما غفورا بے شک وہ حلیم ہے اور غفور بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کی جہد ایمان پکی قسمیں وَلَئِن جَاءَهُمْ کہ اگر جاءہم آئے ان کے پاس نذیر ان کوئی ڈرانے والا لَيَكُونُنَّ تو ضرور و ضرور ہو جائیں گے احدا زیادہ ہدایت والے من احد الامم کسی بھی اور
امت سے ہم سب سے زیادہ اس پہ ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ فلما پس جب جاءہم آئے ان کے پاس نذیر، آئے ان کے پاس نذیر ڈرانے والے، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں زیادہ کہ ان کے مگر نفرت نے، ان کے نفرت میں اضافہ ہوا۔ استکبارا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، ومکر السیء، اور بری چالیں چلیں، ولا یحیق المکر، اور نہیں یہی گھیرتی مکر، کوئی مکر یا کوئی بری تدبیر سے کوئی تدبیر الا علی، مگر اسی کے مکر کرنے والے چالے چلنے والوں کو۔ فہل ینظرون، اور کیا وہ، کیا اور کیا پس کیا نہیں دیکھتے، الا مگر سنت الاولین، مگر وہ نہیں وہ دیکھتے مگر وہ پچھلے والوں کی سنت، یا ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان کا طریقہ، ان کا بدلتا ہوا طریقہ نہیں پائیں گے۔ فلن، پر ہرگز نہیں، تاجد سنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں تبدیلی ہوتی اللہ کے طریقے کو ٹلتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں تحویلہ کو بدلتا ہوا، تحویل یعنی تبدیل کرنے والی کوئی چیز۔ اولم یسیرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، فی الارض زمین میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین، چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا، اور وہ تھے، اشد، زیادہ سخت، منہم ان سے، قوت میں یعنی ان سے وہ زیادہ تھے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے کہ نہیں ہے اللہ ایسا، یہ لیعجزہ، کہ کوئی عاجز کر دے اسے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بے بس کر دے، اس کو عاجز کر دے، من کچھ بھی، فی السما، کوئی بھی، یا کوئی بھی چیز، فی السماوات، ولا نہ ہی زمین میں، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، انہ کان علیم قدیر، اور بے شک وہی ہے سب چیزوں کو جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ولا یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر وہ یعنی اللہ پکڑے، مواخذہ کرے لوگوں کا، بما کا سب ان کے کرتوتوں کے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہر، تو نہ وہ چھوڑے اس زمین کی پیٹھ پہ یعنی زمین پر، من دابتن، کوئی بھی جاندار، ولا یؤخرہم، مگر وہ ہے جو مؤخر کرتا ان کے لیے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ آ جاتی ہے، جب آ جائے گی اجلہم، ان کا وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو یعنی کہ جب وقت آ جائے گا تو پھر وہ اس کو پکڑ لے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کان بعبادہ بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں جب جیسے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اب ان کی بتائی گئی، اور کہ وہ کیا کچھ ان کے لیے ہونا ہے، اور روشن دلیل ہے کہ ان کے لیے بھی جو ایمان لائے ان کے لیے بھی کیا کچھ ہوتی ہے۔ یہاں اب ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے، کہ پوچھو ان سے، کیونکہ وہ جب دیکھا ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلافت بھی بخشی ہے، تم نے اس کے بعد میں کچھ اوروں کو بھی شریک بنا لیا ہے، اور انہیں پکارنا، ان سے مانگنا بھی تم نے شروع کر دیا ہے، تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آسان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہے تم نے اپنے شریک بنا لیا، اپنے شریک یعنی تم نے بنا، اللہ کا تو کوئی شریک ہے نہیں، تم نے اپنی طرف سے جو شریک بنا لیا اللہ کا، تو ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا، کیا کچھ تخلیق کیا انہوں نے زمین میں، کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، یا انہوں نے کوئی اس کے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے، تمہارے پاس کی کیا دلیل ہے، تم نے پکارنے سے مانگنا شروع کر دیا ہے، تو کوئی دلیل تو تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ کیا تمہارے پاس بنائے ہوئے شریک ہے جو اللہ تعالیٰ کو تم سے پکارتے ہو، تو کوئی چیز تو ایسی ہو جو آسمانوں میں کوئی انہوں نے پیدا کی ہے، زمین میں تو نظر آتی ہو، آج یا ان کو آسمان میں کوئی حصہ ہو تو پھر نشاندہی کر دو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی عام آتا ہے نہ کتاب، کوئی ایسی کتاب دی ہو، یا کوئی ایسا کوئی پروانہ دیا ہو کہ جس میں لکھ کے دیا ہو کہ ہاں جی فلاں کو ہم نے یہ ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی اختیارات ہیں، کیونکہ ایسے اختیارات دیے ہوں کہ اللہ تمہارے کوئی تحریر دے دی ہو جو تمہارے پاس دلیل ہو کہ فلاں فلاں بزرگ کو یا فلاں شخص کو ہم نے بیماروں کو تندرست کرنے کا، یا بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنے کا، یا لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی حاجتیں پورے کرنے کے اختیارات دیے ہیں، تو اسی لیے تمہیں ان سب سے سب کو مانگنا چاہیے۔
تو ان کا احسان مند بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی تحریر ہے تو لاؤ پیش کرو۔ اور یقینی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ تو پھر تو اگر ایسا نہیں ہے تو خود ہی سوچے گا کہ تم اپنی جانوں پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہو، جب تمہارے پاس یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی پیدا کیا ایسی چیز، تو پھر جو تم ان سے مانگتے ہو تو تمہیں سوچنا تو چاہیے کہ ہم کوئی بغیر دلیل کے ہم ان سے ہر چیز کے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، وہ تو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے، کوئی کسی کی چیز کے تو مالک ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو سارے اختیار سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی طاقت اور قدرت کو دیکھو گے، آسمان زمین اسی حکم سے قائم ہے، آسمان اور زمین ہر اپنی جگہ جو رکا ہوا اور تھما ہوا ہے، وہ ادھر ادھر کوئی جنبش میں نہیں کر سکتا، تو آسمان سے کو زمین پر گر پکڑنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اس کے علاوہ کون ہے؟ اسی کے فرمان پہ یہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے سوا تو کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے، روک سکے اور نظام کوئی قائم کر سکے، تو اس کو وہ حلیم اور غفور اس کو دیکھو کہ کتنی نافرمانی اور سرکشی ہو رہی ہے، کفر و شرک کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی بردباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے، ڈھیل اور مہلت دیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو ان تو آسمان اور زمین کو روک رکھا ہے، ایک دوسرے پہ یہ گرنا پڑے آسمان زمین پہ، اگر وہ جیسے ایک زلزلہ بھی آتا ہے تو کون ہے جس زلزلے کو روکنے والا ہے سوائے اللہ کے؟ اس وقت ہماری کیا حالت ہے، تھوڑا سا زلزلہ کچھ سیکنڈز کے لیے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علاوہ کسی اور کا اختیار ہوتا تو کیا کچھ ہوتا، مگر اس کی یہی ہے، اس کا کہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تھامنے والا، ان میں جو کچھ ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ تقدیر ہوتے ہیں، تدبیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی امر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سب کچھ کیا ہوا تھا، اللہ ہی کرتا ہے، انہ کان حلیم، اور وہی ہے حلیم بھی اور بخشنے والا بھی۔ پھر ان مشرکوں کے بارے میں بتایا جائے، واقسم باللہ جہاد ایمانہم، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، وہ پکی بڑی بڑی قسمیں بار وہ کھایا کرتے تھے، کہ یہ جب جاتے تھے ادھر اور وہ دیکھا کرتے تھے، مدینہ منورہ جاتے اور دوسرے ملک میں خیبر یا شام وغیرہ میں جاتے تو ان سے اہل کتاب سے ملاقات ہوتی، اور ان کی پھر یہ جہالتوں پر طعن کرتے، اہل کتاب سے، تو وہ ان کی یعنی وہ لوگ جن بت پرستی اور پر طعن کرتے، تو پھر جواب میں کہتے تھے ہم لوگوں کے پاس اللہ کے رسول کی کتابیں آئی ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ہم کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور کی بڑی پکی قسمیں کھایا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم دیکھیں ہم کتنا ایمان، پھر ہم تم سے پوچھیں گے، یعنی ان کو یہ تھی اگر ہاں آئیں گے تو ہم لائیں گے، مگر ہوا کیا؟ فلما جاؤ نذیر ما زادهم الا نفورا، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور امت سے زیادہ ہدایت قبول کرتے، وہ تو ان کی تو نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ شخص کو جو اس کو جس کو صادق اور امین مانا کرتے تھے، ان کو سب کو پتا تھا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کب ان سے بہتر انسان کوئی مکہ میں تھا ہی نہیں، پھر ان کے سارے دشمن بن گئے، یعنی کہ ان کی تو نفرت میں تو اور اضافہ ہو گیا، وہ دور بھاگنے لگ گئے، تو پہلے سے بھی زیادہ ہدایت سے دور ہو گئے، استکبار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب زمین میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کہ انہوں یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کیا یہی شخص ملا ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے؟ کوئی اور سردار مکہ اور طائف میں کوئی اور بڑا سردار دونوں بستی میں کوئی نہیں ملا، یہ بڑا ایسی ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے، تو یہ وجہ یہ تھی کہ استکبار، کہ ان کو زمین میں گھمنڈ، یعنی ان کو جو گھمنڈ کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور ہدایت سے بدکر دوبارہ وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تھے، کیونکہ زمین پر رہ کر جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پستی کی انتہا ہے، اونچے بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کی صورت میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ پھر انہیں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے حکم کے تابع ہونا پڑتا، جو انہیں منظور نہیں تھا، وہ تو اپنی مرضی چاہتے تھے کہ ہماری مرضی سے ہر کام ہو، جو ہم کہیں وہی صحیح ہو، اور ہماری بات بات مانی جائے، مگر اگر اللہ کی بات مانیں، رسول کی بات مانیں گے تو انہیں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ولا یحیق المکر بالسیئۃ بأہلہ الا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر وہ یہ ہوگا کہ پھر تدبیر کرنے والے کی جو ہے وہ اگر آپ اس کی بات وجہ یہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ماننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے کے بجائے حق کا راستہ روکنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑی بڑی تدبیریں کیا کرتے تھے اور خوفناک سازشیں کیا کرتے تھے، ہم پڑھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دوسرے وفود سے ملنے کے لیے روکا کرتے تھے، کہ کوئی آتے تو ان کی بات نہ سن لے، پہلے سے ہی پیغامات پہنچا دیتے کہ یہاں پہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے، یا اس کی کوئی بات سنیں تو اس پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے، آپ کے خلاف عجیب و غریب باتیں اور پھیلایا کرتے تھے، آپ کو قرآن بھی لوگوں کو سننے نہ دینے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے کیے کہ دوسرے گانے والیوں کو بلا لیا اور اس طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے،
تو پھر یہ کفار مکہ جو کوئی لے آتا ایمان، اس کو پھر قید بھی کر دیا کرتے تھے، ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کو اصل میں یہی تھی ان کی جو تدابیر، جو بری تدابیر۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی بری تدبیر جس کے متعلق کی جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے، مگر پوری طرح گھیرا اور احاطہ تو بری تدبیر کرنے والوں کا ہی کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑا، بلکہ انہی سازشوں نے پھر غزوہ بدر اور احد اور غزوہ خندق میں پڑا ہے، اور فتح مکہ میں کفار کو گھیرے میں لے لیا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کامیابی ملی، اور وہ کفار ہی ہارے، سب کو دے بیٹھے، اور پھر وہاں سے جزیرۃ العرب سے بھی نکلنا پڑا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کرتا ہے پھر اس کو وہی ہے جو اس کو گھیر لیتی ہے، اس کی جس جو وہ کرتا ہے اسی کو۔ پھر کہا تھا فَلْيَنْظُرْ سُنَّتَ اللَّهِ سنت الاولین، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پہلے والے لوگوں کے طریقہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں کوئی اس کو ادھر ادھر الگ طریقے سے کوئی کو ٹالا جا سکتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور تو جو پہلے سے چلا رہا ہو، مجرموں کو مہلت دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے، تو تم اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ مجرم کی کوئی رسی ہمیشہ کے لیے دراز کر دی جائے گی۔ ہاں ایک وقت تک ڈھیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید انسان سدھر جائے، اگر وہ نہیں سدھرتا تو پھر تو عذاب آنا ہی آنا ہے۔ اس میں اہل کفار کے لیے وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے ان کے لیے تسلی ہے۔ پھر جب یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کا حکم دیا اور کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر عذاب نازل نہ ہو، یا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرے اسے کوئی پھیر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی تو سنت ہی ہے کہ اس کو کوئی تبدیل کیا نہیں جا سکتا، تو اس نے فیصلہ کر لیا، وہ تو نافذ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس نے ہونا ہے، تباہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تو زمین میں چلے پھرے نہیں ہو پھر دیکھ لیتے؟ حالانکہ جایا کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے، ابھی بھی جو قوم سمود کے صالح السلام کی ان کے ابھی بھی کھنڈرات ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا، تو ان کو یہی کہا تم دیکھتے نہیں کہ ان کو کیا ہوا، وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، وہ تو ایسے ایسے طاقت جن سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے آج وہ ایسی ایسی قومیں تھی جن سے جیسی پیدا ہی نہیں کی، وہ تو ایسے ایسے انسان ہوتے تھے لمبے تگڑے کہ وہ ایک آدمی درخت کو بھی اکھاڑ لیتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان پہ کیا کچھ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے ان میں گھر بناتے، زبردست گھر بنایا کرتے، ابھی تک ان کے آثار موجود ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ قوت والے، تم کس چیز کا تمہیں گھمنڈ ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ تو ان کا جو انجام ہوا وہ دیکھ لو کہ کوئی نہ بچا، ایک ایک اپنے ایسے ایسے گھروں میں رہتے تھے مگر وہ بھی ایک بھی نہ بچا۔ پھر یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز کرنے والا نہیں آسمان و زمین میں، کہ کوئی اللہ جو چاہے وہ نہ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز چاہے اور وہ ہو نہ سکے۔ یعنی ساری کائنات میں کوئی چیز اللہ کو عاجز کر نہیں سکتی کہ وہ اسے پکڑ نہ سکے، یا پکڑنے کے بعد اس کی گرفت سے نکل کر کو بھاگ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انہ کان علیم قدیرہ، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر بھی ہے۔ علیمن یعنی ہر چیز کا جاننے والا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک کے صیغے ہیں، علیمہ قدیرہ، یہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے، اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے اور وہ اس کو اس لیے کہ وہ پکڑ نہ سکے اس کو، یا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، اسے معلوم تو ہو مگر اسے پکڑنے کی طاقت نہ رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کانا کا مطلب یہ ہے، ہمیشہ کا معنی کانا کے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اگر یہ پکڑنے لگ جائے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو عمل کر رہے ہیں، تو پھر زمین پہ کوئی بھی، زمین کی پیٹھ پر کوئی بھی جانور نہ بچے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ایک گناہ کو اگر پکڑے تو پھر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ بچ سکے اور زندہ رہ سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں، جیسے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، یا ہمیں ان سے معاف کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اگر پکڑنا چاہیں تو کوئی اس کو روک دے، جیسے ہم ابھی پڑھا ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ اسی لیے تو یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انسانوں کو بھی
ان کے گناہوں پکڑ لیتا تو تمام آسمان و زمین والے سارے ہلاک ہو جاتے، جانور اور رزق برباد ہو جاتے، ان کے تو گھونسلوں تک بھی عذاب پہنچ جاتا، زمین پر تو کوئی جانور زندہ نہ بچتا۔ لیکن وہ ڈھیل دیے ہوئے، عذابوں کو مؤخر کیے ہوئے، وقت آ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا، قیامت ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے، تو پھر جو اطاعت کریں گے، جو ان کے اللہ کی مانی ہوگی، جو اللہ پر ایمان لائے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو اس کا بدلہ بھی ملے گا، ان کو ثواب بھی ملے گا۔ پھر جو نافرمانی جنہوں نے کی ہوگی، وہ اللہ کی بات نہ مانی، اور پہلے وہ وعدے بھی کرتے رہے اور پھر بھی اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، آپ کو چھٹلایا، آپ کو تنگ بھی کیا، اور کچھ نہ مان کے کبھی، اور آخر تک مرے بھی اسی پہ، کفر پہ ہی، تو پھر اس کا ان پر نافرمانی کا عذاب بھی ہوگا، ان پر سزا بھی ہوگی، کیونکہ اجل تو آنے والا ہے، اس میں آنے کے بعد پھر تاخیر تو نہیں ہونے والی۔ ایک وقت آئے گا، فیضا جا اجلہم، جب آ جائے گا وقت، اس میں کوئی تاخیر نہیں، نہ ایک سے لمحے کے لیے آگے نہ پیچھے، وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھی رہا ہے اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک ایک بندہ کیا کر رہا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہے نہیں، تو وہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، مگر وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے وقت، اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے، جب تک وہ موت نہیں آ جاتی، وقت ملا ہوا ہے، تو اسی میں بڑے گناہ جتنے بھی ہیں تو ان کی تو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کو توبہ کر لیں، اور چھوٹے صغیرہ گناہ کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بھی نہ ہوں، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک کام کرو تو اس کے بدلے میں ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنے سے چھوٹے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی نیک کام کرنے سے، صدقہ دینے سے، جو ہم کرتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں، ان سے بھی سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کر لی جائے، اور توبہ یہ کہ سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ کی تہیہ کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، نہ یہ تو نہیں بار بار دل میں تو ہو کہ چلو توبہ کر لے اور اس پہ عمل بھی نہ کرنا چاہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم نے جو کوشش کی ہے اس کو سورہ کو پڑھنے کی، اس میں جو غلطیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری چھوٹی موٹی کوشش کو قبول فرما لے، اور اس کا ہمارے اعمال میں صدقہ جاریہ بھی ہمارے لیے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیک اعمال قبول فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔